APC 310 قتل عمد میں قصاص کی مصالحت۔ اچھا 309 میں قتل عمد کو اپو کرنا تھا، قصاص کو معاف کرنا تھا، یہاں پر صلح کرنا ہے، پشتو میں ہم اس کو روغ بولتے ہیں۔ 310 میں یہ آدمی جو ہوتا ہے یہ ولی، یہ اس کے ساتھ صلح کر لیتا ہے۔ تو ضمن 1 میں یہی ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے بالغ ہو، ہوش مند ہو، ولی ہو، تو کسی بھی وقت صلح کر سکتا ہے اپنی جو مخالف ہے اس کے ساتھ، لیکن اس پہ شرط یہ ہے کہ یہ سورہ جس کو بولتے ہیں پشتو میں، یہ نہیں دے گا کسی خاتون کو بدل میں صلح، بدل میں سورہ نہیں دے گا۔ یعنی پہلے جو اس طرح ہوتا تھا کہ صلح میں پھر اس کو ایک خاتون اس کو دی جاتی تھی، ایک لڑکی دی جاتی، تو یہ منع کیا گیا ہے، یہ کوئی نہیں دے گا۔ اگر کوئی یہ دیتا ہے تو پھر اس کی سزا ہے 310A میں 3 سال۔ اچھا 310 میں قتل عمد میں مصالحت کیا ہے؟ ضمن 1 میں یہی ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی وقت اپنی جو اس کا مخالف ہے اس کے ساتھ صلح کر سکتا ہے۔ ضمن 2 میں کیا ہے؟ اگر یہ شخص جو ہے، یہ ولی جو ہے، یہ پاتر العقل ہے یا نابالغ ہے، تو پھر تو وہ حق کوئی دوسرا شخص ہوگا نا جو اس کا ولی ہوگا۔ یعنی ایک شخص سے اس کو کسی نے مار دی، ابھی اس کا بیٹا ہے چھوٹا 10 سال کا ہے، تو ابھی وہ تو ولی ہے، لیکن وہ تو اس کا تو عقل اتنی نہیں ہے یا پاگل ہے، تو پھر اس کا تو کوئی اور ولی ہوگا اس بچے کا، تو اس کا ولی جو ہے وہ بھی صلح کر سکتا ہے، لیکن جو صلح کی مالیت ہے نا، یہ دیت سے کم نہیں ہوگی۔ یعنی ایسا نہیں کر سکتا کہ دیت سے کم پیسے ان سے لے لے اور اس سے صلح کر لے، دیت کی مالیت پر وہ صلح کر سکتا ہے۔ اگر حکومت جہاں پہ ولی ہو، گورنمنٹ کو ولی ہو، یعنی کوئی کسی کا ولی نہ ہو، تو پھر حکومت ہوگا۔ جب اب 305 میں ہم نے پڑھا تھا، تو وہاں پر بھی حکومت صلح کر سکتی ہیں، صلح کر سکتی ہے، لیکن وہ بھی دیت کی مالیت کم نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ کسی کی اختیار میں نہیں ہے کہ دیت کی مالیت کم کر دیں۔ اچھا ابھی کسی جگہ پر ایک ایسی جائیداد ہے جو کہ اس کی کسی قیمت کا پتہ ہی نہیں ہے، یعنی سپورٹس ایک پہاڑ ہے، لوگ پہاڑوں میں رہتے اور پہاڑ جو ہے وہ وہاں پر ایک وہ کہتے ہیں کہ اس میرے پہاڑ میں جو ہے نا یہ آدھی زمین آپ لے لے، تو ابھی اس کی کوئی قیمت کا پتہ نہیں ہے، تو یہ ہو سکتا ہے وہ صلح ہوگی اور یہ سمجھا جائے گا کہ دیت جو ہے اس سے لیے اس سے صلح ہو جائے گی اور مجرم دیت بھی دے گا۔ اس میں ضمن 4 میں یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ وہ صلح تو اس جائیداد پر دی جائے گی جو کہ وہاں پر ہوا، اور اس کے بعد مجرم دیت بھی دے گا۔ اچھا یہ پیسے کیسے ملیں گے صلح کی؟ تو یہ جو یا تو یکمشت دی جائے گی، یا اس کے لیے جو ڈیٹ مقرر کی جائے، تاریخ وغیرہ جو مدعی اور ملزم کے درمیان میں جو مقرر کی جاتی ہیں چیزیں، وہ دی جائے گا۔ اچھا اس میں پیس سے یا منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد مراد ہے؟ جو معاوضہ پیس سے یہ وہ پیسے مراد ہے جو کہ صلح کے بدلے دیے جاتے ہیں۔ اگر 310 کو ہم آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ایک شخص جو ہے اپنی دشمن کے ساتھ یا اپنی مخالف کے ساتھ جس نے اس سے قتل کیا ہے، وہ ولی ہے، تو اس کے ساتھ کسی بھی وقت صلح کر سکتا ہے، یہ اس کو اجازت ہے، کر سکتا ہے۔ لیکن صلح میں وہ خاتون نہیں مانگے گا اس سے اور نہ یہ دے گا، خاتون کی جو ہے یہ نہیں ہوگی ٹرانزیکشن۔ پھر آگے ہے کہ اگر یہ شخص پاگل ہے، یہ ولی یا پاگل ہے یا نابالغ ہے، تو اس کا جو ولی ہے وہ تو صلح کر سکتا ہے، لیکن دیت کی مالیت کم نہیں کر سکتا، اور اسی طرح حکومت بھی نہیں کر سکتا۔ اگر کسی جگہ پر ایسی جائیداد ہے جس میں رقم کا تعین نہیں ہوتا کہ یہ کتنے پیسوں کی ہے، لیکن دونوں پارٹیوں کی ابھی ایگریمنٹ ہو گئی، وہ کہتے ہیں کہ چلو جی یہ پہاڑ کی زمین مجھے دے دو، میں نے معاف کیا آپ کو، تو یہ تو ہو گیا، تو بس وہ دی جائے گی اور مجرم سے دیت بھی وصول کی جائے گی۔ یہ کیسے دیت کب دی جائے گی؟ تو جو ملزم اور مدعی کے درمیان جو تاریخ طے ہو جاتی ہے وہ وہاں پر اس پر دی جائے گی، یا یکمشت دی جائے گی، یا جو اس کے درمیان جو بھی ڈیٹ فکس ہو جائے گی اس پہ دی جائے گی۔